اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم سورہ تکاثر جو کہ سورہ 102 نمبر ہے اس کی تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے، اور اس میں بھی یقین قیامت کی اس وقت کا یقین کے بارے میں بات کی گئی ہے جو کہ قیامت کے وقت ہوگا، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو فرداً سمجھ لیں گے ساتھ ساتھ کہ اس میں اس سورہ میں کیا بات کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے. زیادتی کی چاہت، الہا کا مطلب غافل کر دیا، الہا غافل کر دیا، اور تکاثر کا مطلب ہے زیادتی کی خواہش. کس چیز کی زیادتی؟ یعنی کہ ایسی چیز کی زیادتی جو انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے دنیا میں، جیسے آپ کہہ لیں کہ مال، دولت، سونا، چاندی اور اولاد اور باقی نعمتیں، ٹھیک ہے، اس کی جدوجہد جو کی جاتی ہے، اس کی زیادتی جب ہوتی ہے، انسان کے پاس بے شمار مال آنے لگتا ہے تو وہ غافل ہونے لگ جاتا ہے اپنی اس ذمہ داری سے کہ اس کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. آگے دیکھیں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. یعنی کہ انسان اسی خواہش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر تک پہنچ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا وقت ختم ہو گیا. محنت کرتے کرتے اسی دولت اور مال کے پیچھے دوڑتے دوڑتے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ وقت تو ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو اس کی وہ چیز بتا دی ہے جس کے پیچھے آج کل ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارا کیا، ہم زیادہ سے زیادہ مال کما لیں، زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنا لیں. تو یہ 50 60 70 سال کی زندگی کے لیے دن رات ایک کر کے رکھنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر میں جا کے سو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کو بتا دیا کہ تم کس چیز کے پیچھے جا رہے ہو. جانا تو تم نے قبرستان میں ہی ہے، قبر میں ہی جانا ہے تم نے. کلا سوف تعلمون، نہیں نہیں تم معلوم کر لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، اور ابھی ابھی تمہیں علم ہو جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سوف تعلمون 2 بار استعمال کیا ہے، یعنی کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا. کس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا؟ یہی جو تم کر رہے ہو اس کے انجام کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ان سب کا انجام کیا ہے، کہ مال و دولت اور ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم دنیا سے ہی چلے گئے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. کلا لو تعلمون علم الیقین، یوں نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو. دیکھو نا، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پاک آیا، اسی طرح باقی انبیاء تک صحیفے اور کتابیں آئیں، اور ان سب کا مطلب کیا تھا؟ خبردار کرنا، انسان کو خبردار کرنا، اس کو بار بار بتانا کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہو، توحید کا راستہ اختیار کرو، ایک اللہ کو مانو، بتوں کی پوجا نہ کرو، شرک نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد قیامت کا اور آخرت کا ذکر کیا گیا کہ بے شک یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں یقین رکھو نا، جو تمہیں علم دیا گیا ہے اس سے تم حاصل کر لو کہ ہاں یہ ٹھیک بات کہی ہے، علم الیقین. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تمہیں علم ہو گیا اس پر یقین کرو کہ تمہیں جو چیز بتائی جا رہی ہے تم اسی کے ذریعے جان لو کہ ہاں قیامت اتنی ہولناک منظر ہوگا، قیامت اتنا ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ ہم اس کو سوچ کے بھی کام چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتَرَوْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. یعنی کہ عین الیقین کا مطلب ہے کہ عین اس وقت موجود ہونا اور اس کو پھر وہاں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ ہاں یہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ معاف فرمائے، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ علم الیقین اور عین الیقین کیا ہے. علم الیقین ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے تم اس کے ذریعے سے یقین کر لو. ٹھیک ہے، اور عین الیقین ہے کہ تم نے ضرور دیکھ کے یقین کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر تمہیں دکھا دیا جائے گا کہ یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے.
ٹھیک ہے، اور پھر تمہیں یقین آ جائے کہ ہاں بھائی اب یہ جہنم ہے. جیسے آپ دنیا میں کہتے ہیں نا، فار ایگزامپل جیسے میرے ہاتھ میں پین ہے، تو آپ امیجنری پین کو کریں تصور، جو آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لکھتی ہے، لمبائی میں ہے، اور پھر آپ اس کو انک بھر سکتے ہیں. اس کی انک جیسے انک پین ہوتا ہے تو آپ اس میں انک کم زیادہ کر سکتے ہیں، بھر سکتے ہیں، انک خالی ہو جاتی ہے، تو مطلب ایک اسٹرکچر آپ کو بتا دیتے، تو آپ امیجنیشن میں اس کو امیجن کرتے ہو کہ ہاں یہ چیز ایسی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ ہو گیا علم الیقین ہو گیا. اور اب آگے عین الیقین یہ کہ جب آپ اس چیز کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ پہنا آ گیا، اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ انک پہنا اور یہ اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، یہ جسٹ ایک دنیاوی اگزامپل دی جا رہی ہے آپ کو چیز کو سمجھانے کے لیے. اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. حق الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل آپ کہہ لو کہ اس کو ٹچ کر کے آپ دیکھتے تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل آپ کہہ لیں کہ کنفرم آپ کو ہو جاتا ہے، اور کنفرم آپ کو کسی بھی چیز کو چھو کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حق الیقین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ جہنم کی بات کریں، اللہ معاف کرے، تو جہنم میں جن لوگوں کو آبزرو کرنے کا وہ ہوگا کہ وہ اس کی آگ کی تپش کو، ہر چیز کو دیکھ کے وہ آبزرو کرے گی، اور پھر وہ مانے کہ ہاں اب یہ سچ ہے جو قیامت میں ہمیں قیامت کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا جاتا تھا یا پہلے کتابوں صحیفوں میں موجود تھا، وہ یہی قیامت، یہی جہنم تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے. تو ہمیں علم الیقین کرنا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس اس پہ چپ کر کے یقین کر لیں. ٹھیک ہے، آگے ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. یعنی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں دی ہیں، کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز تمہارے پاس موجود ہے، آنکھ ناک کان ہے، تمہارے اعضاء ہیں، انٹرنل آرگنز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر سوال بھی کریں گے کہ ان کا کہاں استعمال کیا. ٹھیک ہے، مال و دولت بھی نعمت ہے، اگر تم اس کا اچھا سے استعمال کرتے ہو تو وہ نعمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال ایسے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بھول جاتے ہیں تو پھر وہ نعمت تو نہیں ہوئی نا، زحمت ہوئی پھر تو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے جس کے بارے میں حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ مال ہی اس کو اللہ معاف کرے، اس کی اتنا جتنا بھی اس کو مال دیا جائے گا وہ کم ہوگا کہ اس کی قبر کی مٹی ہی اس مال کی جو آگ ہے نا اس کے اندر جلی ہوئی ہے، اور جو خواہش ہے وہی بھرے گی. تو اس طرح سے انسان کے اندر مال کی محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھول جائیں، اس کو دین ہی یاد نہ رہے اور وہ بس اپنی دھن میں چلتا رہے اور حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ میں حرام سے بچائے اور حلال مال کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو ہے سورۃ تکاثر کی تفسیر اور ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، اور اس میں تقریباً 8 آیتیں تھیں، بہت چھوٹی سی تھی، یہ بھی مکی صورت تھی، اور 102 نمبر اس سورہ کا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.